بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مائدہ کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک پہلے بھی بتائی تھی میں نے بات آپ کو کہ یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ صورتیں جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ان کو الگ الگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ پہچان ہو جائے اور آسانی سے اس کی ہم تلاش کر سکیں۔ تو بہرحال یہ ایک پورا جو سیاق و سباق سے چلا آ رہا ہے، تو یہ پچھلی جو ہم صورت پڑھتے ہیں تو اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پیچھے دیکھیں نا، پوری جنگی معاملات آ رہے ہیں، اور پھر ان جنگی معاملات کے اندر یہ سورہ نساء کے اندر ہم نے پڑھا، اور سورہ آل عمران کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے ملک کے اندر، اور پھر جب ملک کے حصے بکھرے ہوتے ہیں تو پھر ان حوالوں سے وہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں کہ جن کے حقوق مل نہیں رہے تھے ان کو، پھر وہ اوپن کر کے ان کو دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے مسائل کا حل کریں۔ وہ ٹیمیں جو کام کر رہی ہوتی ہے طور پر، ان ٹیموں کو پھر توڑ پھوڑ کر الگ کر کے ان کے جو نچلے طبقے ہوتے ہیں ان کو اوپر لایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہاں پر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو اپائنٹ کیے گئے ہیں امن کے حوالے سے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو امانہ کا معنی ہوتا ہے امن مہیا کرنا، یعنی کہ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا جن کو کہا گیا ہے، ان کی ذمہ داری امن قائم کرنے کی ہوتی ہے، اور جو ان کو بتایا جاتا ہے اس حوالے سے پھر وہ کام کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی ان کی اصلاح کے لیے یا ان کو مزید احکامات دینے کے لیے یہ کہا گیا ہے اور ان کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو امن کے ذمہ دار ہو، جن پر امن کی ذمہ داری ہے، امن قائم کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اوفو بالعقود، اوفو پورا کرو، بالعقود بے منسات، عقود مانے عقد، اس کا روٹ ہے عقد، جس کا معنی تھا گرہ باندھنا۔ تو جو تم نے اور جو گرہ باندھی گئی ہے امن قائم کرنے والوں کی، وہ ایک اوتھ ہے، اس اوتھ کے ساتھ ان کی گرہ بندی ہوئی ہے مملکت الہیہ کے ساتھ، کہ مملکت الہیہ کے ساتھ انہوں نے مل کر جو ان کو آرڈر ملے گا اس انداز سے انہوں نے کام کرنا ہے۔ تو یہ گرہ ہوتی ہے، اوتھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ گرہ یہاں پر یہ اوتھ کے حوالے سے ہے کہ جو انہوں نے اوتھ لیا ہے، جس کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے کام کرنے کی، تو اس ذمہ داری پر انہوں نے کھڑا ہونا ہے۔ ان کو کہا جا رہا ہے اوفو بالعقود، اپنے عقود جو تم نے اوتھ لے لیا ہے، جو تم نے گرہ باندھ لیا مملکت الہیہ سے، اس کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ احلت یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور مجہول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آرڈر دینے والے کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، کہ جس نے یہ جائز قرار دے دیا، جائز قرار دینے والا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ مملکت الہیہ نے بھی معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر ایسے رسم و رواج جو چلے آ رہے ہوں، ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا یہ لاگو کس نے کیے ہیں اور کس انداز سے لاگو کر دیے ہیں۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایک ایسا جملہ بڑا مشہور ہے کہ دیکھو کفر کی حکومت نہیں چل سکتی، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، کفر کی حکومت چل سکتی۔ حالانکہ اس کے اوپر آپ غور کریں گے، اس کے روٹ لیٹر پر جائیں گے، کفر کرنا بھی آئین کی خلاف ورزی ہے، اور ظلم بھی یہی ہے کہ اس آئین کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ بار بار لوگوں کو جو بتایا گیا کہ دیکھو جی کفر کی حکومت نہیں چل سکتی، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، کفر کی حکومت چل سکتی۔ تو یہ دونوں حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ تو عوام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ کفر کی ہو یا ظلم کی ہو۔ ظلم اور کفر دو ایک ایسے لفظ ہیں جو آئین کی خلاف ورزی، کفر تو پورے کے پورے آئین کی خلاف ورزی، اور ظلم یہ کہ جہاں دل کرے ان کا وہاں پر ڈنڈی مار رہے۔ تو یہ دونوں خطرناک ہوتے ہیں، بلکہ ظلم زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ ان کے اوپر وہ امید نہیں ہوتی جو وہ کر گزرتے ہیں۔ تو یہ کفر اور ظلم یہ دونوں ایک ہی چیز۔ تو یہاں پر احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو یہاں پر کہا حلال کیا گیا، یہ ماضی ہے اور مجہول ہے۔ احلت لکم، تم پر جائز قرار دیا گیا، حلال قرار دے دیا گیا ہے، کس چیز کو؟ بہیمۃ الانعام، بہیمہ بہامہ سے ہے، اور بہامہ کہتے ہیں ٹھوس چٹان کو یا کسی گونگے کو جس کے اندر زبان نہ ہو، غیر واضح ہو جانا کسی معاملے کا، یہ اس کا معنی ہے وحشت یا حیوانیت، جس کو ہم درندگی کہتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تم پر درندگی جو ہے، اور انعام جو قرآن نے ڈیفائن کیا کہ وہ لوگ جانور ہوتے ہیں جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، یعنی کہ ایسے لا شعوری لوگ جن کے اندر عقل و شعور ہے ہی نہیں ہے کہ اسے کرنے سے ہوگا کیا۔ تو جب ایسے لوگوں کو درندگی کی طرف ڈال دیا جائے، ان کے لیے جائز قرار دیا جائے، جیسے کہ دیکھیں نا ابھی یہ جو نظریات کے حوالے سے فلاں بندہ واجب القتل ہے، تو واجب القتل کو کس طرح ہو گیا؟ حکومت اس کو روک نہیں پا رہی، اور مذہبی ٹولہ یا پنڈت جو ہیں وہ اس حوالے سے کھلی اجازت، کھلی چھوٹ دیتے ہیں ان کو کہ جائز ہے تمہارے لیے درندگی کرنا۔ تو درندگی کو جائز قرار دینے والے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور جو درندگی کو جائز قرار دے رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ درندگی ان کے خلاف ہو جائے
حکومت اگر ان کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو وہ تو، اور یہ کئی ملکوں نے ایسا کیا ہے کہ ایسے درندوں کو ختم کر دیا گیا، درندگی کرنے والا. لیکن یہاں قرآن کا معاملہ ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن کسی کو اجازت دے گا کہ وہ درندگی کرے، بلکہ وہ نشاندہی کر رہا ہے قرآن. تو احلت لکم کہ جائز قرار دے دیا گیا تمہارے لیے درندگی کو، جو جانوروں جیسی ہے، جو لاشعوری لوگ جو ہیں، جن کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ایسے لوگ جو عقل سے کام نہیں کرنے والے، ان کے لیے یہ آسان ہے. کیونکہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، عقل نہیں تو مجھے مجھا. تو جب عقل نہیں ہے تو پھر سب جائز، وہ مارا جائے یا مار دے، اس میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں، تو وہ جنت میں گھر بنانے کے حوالے سے وہ جان بھی خوشی خوشی دے رہا ہوتا ہے، جو کہ غلط نظریہ ہے. قرآن کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں ہے. تو بتایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جائز قرار دی گئی درندگی، وہ جو جانوروں کی طرح ہوتی ہے. الا ما یتلی علیکم، اور یہ الا استثناء ہے، الا استثناء ہے، یعنی کہ انہوں نے تو اس درندگی کو، اس حیوانیت کو جائز قرار دے دیا ہے، مگر یہ تلاوت نہیں کیا گیا. یہ مملکت الہیہ کی طرف سے پیغام نہیں ہے. یہ مملکت الہیہ جو ہے یہ اس کے سوا پیغام ہے. الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جو تم پر بیان کر دیا، جو تم پر لاگو کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا، اس کے علاوہ یہ درندگی ہے. غیر محل صید، اور دیکھو یہ بھی بتا دیا کہ غیر محل، یہ بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم سید سیادہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شکار کر لینا. سادہ یسیدہ و یساد و استاد، کسی کو چال اور یا کسی جال کے ذریعے سے پکڑنا یا شکار کرنا. عام طور پر اس کا شکار ہی مانا کیا جاتا ہے کہ تم لوگ، یہ جو باختیار جن کو بنا دیا جاتا ہے، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہی لوگوں کا شکار کرتے ہیں، کسی نہ کسی چکر میں ان کو پھنسا لیتے ہیں کہ یہ ون وے آ رہا ہے جی، اس کے اوپر پھنسا لیا. یہ جی ادھر سے اس کو کھڑا ہونا جائز نہیں ہے جی، نو پارکنگ لگا ہوا جی. یہ خاص کر ہمارے چھوٹے علاقوں کے اندر جو بیکورڈ ملک ہیں، جن کے اندر ابھی شعور کی کمی ہے، تو وہاں پر اس انداز سے ان کو وہ جو امن قائم کرنے والے مقرر کیے ہوتے ہیں وہ لوٹتے ہیں. یہ شکار کرتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو بولے والے ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا، گاؤں سے آئے ہوئے لوگوں، یا مطلب کہ ملک کے وہ لوگ جو سادہ لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کچھ جانتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کا یہ شکار کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم بات بتائی گئی ان لوگوں کو جو امن قائم کرنے والے ہیں، کہ تمہارے لیے کہ تم کسی کو گھیر گھار کے اس کا شکار کرو کسی بھی انداز سے، اس کو پھنسا لو، جال میں پھنسا لو، کسی چکر میں پھنسا لو. تو یہ سارے معنی اس کے بتائے ہیں لغت نے، کہ کسی ہیلے سے یا چال سے یا جال سے کسی کو پکڑ لینا، شکار کر لینا. تو یہ شکار تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تم پر پابندی ہے. غیر محل صید، ایک تو جو تمہیں یہ پیچھے بتایا گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا جانوروں کی درندگی کا، جانوروں کی طرف درندگی کرنا، حیوانیت کرنا، یہ تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا. مگر یہ بتایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم پر یہ آرڈر نہیں دیا گیا. غیر محل صید، اور نہ ہی تم یہ کہ تم شکار کرو انسانوں کا شکار. یہ کوئی جنگل کے شکار کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں کے شکار کی بات ہو رہی ہے. انسانی درندگی کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے ملکوں کے اندر، اس کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے امن قائم کرنے والوں پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شکار کریں. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اور تم اس کے لیے پابند کر دیے گئے ہو. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اور تم حرم، یہ حرم سے ہے، ہے رے میم، حرم، کسی شے سے روک دینا، اس تک پہنچنے نہ دینا، یا ممانعت کر دینا، یہ حرم کا معنی ہے. تو تم کو ممانعت کر دی گئی ہے، تم پر ممانعت ہے کہ تم گھیر گھار کے کسی کا شکار کرو، یا کسی کے ساتھ ایسی درندگی کرو جو تمہارے لیے پتہ نہیں کس نے لاگو کی ہے. تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں. اور بتایا ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً مملکت الہیہ تو وہ حکم دیتی ہے جو اس کا ارادہ ہو، جو وہ چاہتی ہے. جو معاشرے کے اندر دنگا فساد روکنے کے لیے مملکت کا کام ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے. تو مملکت الہیہ نے جو فیصلہ کیا ہے، فیصلہ وہ کیا ہے جو وہ چاہتی ہے. ما یرید، یقیناً مملکت الہیہ جو چاہتی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. اور وہ فیصلہ آپ کو بتا دیا کہ مملکت الہیہ تو آئین کے مطابق چلتی ہے نا، یعنی کہ آئین میں اگر کہیں رخنہ اندازی ہو رہی ہو تو اس کے لیے پھر وہ سارے کا سارے قانون سازی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اور بار بار یہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اس لیے بھی آتا ہے کہ ان کو احساس دلایا جائے ان کے ذمہ داریوں کا، کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ کس معاشرے سے نکل کر یہاں پر پہنچے ہیں، اور کس چیز کا انہوں نے اوتھ لیا ہے. تو اس کو اس اوتھ کے حوالے سے بار بار بتایا جاتا ہے. اور پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، دیکھو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. لا تحلوا، ہلا جائز ہونے کو کہتے ہیں، کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے شاعر اللہ، کہ تم شاعر، یہ شاعرہ سے ہے جس کا معنی شاعر اللہ، اس کا بنیادی جو معنی ہوتا ہے وہ شاعرہ کی جمع شاعر،
اور نشانی اور علامت کو کہتے ہیں ہر وہ شے جو کسی کی علامت کو ظاہر کرے یا کسی کی علامت کو بتائے تو اسے شاعر کہتے ہیں. اور شاعر اس ضابطے اور اصول کو کہتے ہیں، اس دین کو کہتے ہیں جو مملکت الہیہ کی طرف سے آئے، کیونکہ شاعر اللہ وہ آئین وہ ضابطہ جو مملکت الہیہ کا ہے اس کو تم جائز نہ سمجھو. لا تو ہلو شاعر اللہ، مملکت الہیہ کے اصول و ضوابط کو، شعور کو، جو اس نے شعور دیا تمہیں، جو تم نے اصول و ضوابط دیے ہیں، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کے اندر کمی بیشی کرو. ولا شہر الحرام، اور نہ ہی وہ جو مشہور پابندیاں ہیں. شہرہ شہرت سے ہے، شہرہ جس کی شہرت کر دی گئی ہو، مشہور ہو گئی ہو، وہ کیا چیزیں؟ حرام، جن کے اوپر پابندیاں ہیں. پابندیوں والی مشہور جو چیزیں ہیں اس پر بھی تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم اس کو جائز قرار دے لو. جس جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، پابندیاں ہیں بھائی، پابندیوں کا احترام کرنا ہے. پابندیوں کے اوپر تم نے اپنے عمل کا جو دار و مدار ہے وہ قائم کرنا ہے. کہ جو شاعر اللہ ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں مملکت الہیہ کے، اور جو مشہور پابندیاں شہر الحرام، وہ پابندیاں جن کی شہرت کر دی گئی ہے. ولا الہدی، اور نہ ہی کوئی کسی رہنمائی کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ یہ رہنمائی نہیں، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں. ولا القلائد، اور نہ ہی یہ کہ تم قلائد ہو، کسی کے غلام بن جاؤ، مقلد ہو جاؤ. ولا آمین البیت، اور نہ ہی تم مراکز کے، بیت وہ مرکز جو امن قائم کرنے والا ہے، امن قائم کرنے والے مراکز کے بارے میں بھی تمہارے پر پابندی ہے کہ تم نے اس ادارے کا احترام رکھنا ہے، اس ادارے کے ساتھ مل کر امن قائم کرنا ہے، کسی کے مقلد نہیں ہو. ولا القلائدہ، قلائدہ قلادہ سے ہے، اس کا روٹ جو ہے قاف لام دال، قلادہ. قلاد الحبل، رسی کو بٹ کر، یا اونٹنی کے جو ناک کی نتھنی ہوتی ہے، نتھنی ہوتی ہے ناک کی نتھنی کے اندر، اس کو ڈال دیا جائے. قلائد اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ جب اس کی نتھنی میں وہ رسی ڈال دی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے وہ جانور جس کے ناک میں وہ نتھنی کے اندر رسی ڈال دی جائے بٹی ہوئی. جمع مقالید ہے، کنجی اور خزانے کو بھی کہتے ہیں یہ. تو قلادہ ہار کو بھی کہتے ہیں جو گردن میں ڈالا جاتا ہے. یعنی کہ یہ ساری باتیں وہ مقلد ہونے کے حوالے سے، جو مقلد بھی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا. تو یہ مقلد ہونا بھی، مقلد اسی کو کہتے ہیں کہ جو تقلید کرے، تقلید کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو تقلید کا ایک ازدحام ہے کہ ہر بندہ تقلید کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے. وہ اپنی سوچ اور غور و فکر کو ایک طرف رکھے ہوئے ہے اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ کہہ رہا ہے. اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ ایسی نامناسب بات ہوتی ہے کہ وہ تو خود اپنی جو آپ تقلید کروا رہا ہوتا ہے، وہ کسی آئین کی، کسی قانون کی تقلید نہیں کرا رہا ہوتا. تو یہ ہمارے جو مقلد ہیں وہ تو ان کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہا کہ ولا قلائدہ، کہ مقلد نہیں بننا، قلائدہ نہیں ہونا. ولا آمین البیت، اور نہ ہی جو امن دینے والا ادارہ ہے، بیت ادارہ، امین امن دینے والا، نہ ہی امن دینے والے ادارے کے خلاف کوئی کام ہونا ہے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی وہ جو حرمت کی پابندیاں لگانے والا ادارہ ہے، وہ جو امن دینے والا ادارہ، حرمت اور حلت جہاں سے نکالی جاتی ہے، اس کی بھی آپ نے خلاف ورزی نہیں کرنی. یبتغون فضلا من ربہم، اور وہ تو چاہتے ہیں درجہ بندی. یہ جو ادارے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بنایا ولا امین البیت الحرام، اور نہ ہی وہ ادارہ جو امن قائم کرنے والا ہے اور پابندیاں دینے والا ہے، تو اس کے بھی خلاف ورزی نہیں ہونی. یبتغون فضلا من ربہم، اور اس کی تلاش جو ہوتی ہے وہ تو درجہ بندی کی ہوتی ہے، من ربہم جو ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے. تو نظام ربوبیت کے حوالے سے درجہ بندی کرنے والا ادارہ، تو اس کے لیے اس کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی. وارضوانن، اور وہ اس کی رضا کے لیے. کس کی رضا کے لیے؟ مملکت الہیہ کے وہ جو آئین چل رہا ہے مملکت الہیہ کے حوالے سے، اس کی رضامندی کے لیے، اس کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں. وائز حلال تم فاستادو، اور جس چیز کے بارے میں تم کو آزاد کیا جائے، ہلا جس کی پابندی اٹھا لی جائے، فاستادو بس پھر وہ کام کرو. جس چیز کی پابندی لگی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر آپ نے کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اور جب اس پابندی کو اٹھا لیا جائے، وائزا حلال تم، ہلا کھول دینے کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ پابندیاں ختم کر دینا. فاستادو بس پھر تم وہ کام کرو جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں، اب وہ اٹھا لی گئی ہیں تو وہ کام کرو جس کی پابندیاں تمہارے پاس نہیں رہی. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، اور تم کو نہ ابھارے، ولا یجرمنکم، اور تم کو نہ ابھارے، شنآن قوم، اس قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہ کہ تم رکاوٹ بن جاؤ اس کے راستے میں ان پابند کرنے والے احکامات کے بارے میں. پابند کرنے والے احکامات، مسجد الحرام، وہ احکامات، وہ آرڈرز جو پابند کرنے والے ہیں. مسجد الحرام، مسجد سجادہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کرنا، اور حرام پابندیاں، یعنی کہ وہ احکامات جو پابند کرنے والے ہیں.
तुम्हारी आपस की दुश्मनी जो है किसी कौमी दुश्मनी के अंदर, वला यजरिमन्नकुम शनारन कौमिन, और तुमको ना उभारे उस कौम की दुश्मनी कि तुम उनके रास्ते की रुकावट बन जाओ, अनिल मस्जिद हराम पाबंद करने वाले अहकामात के बारे में, अंतातदु ये कि तुम ज्यादती करो उनके, वो जो पाबंद करने वाले अहकामात हैं वो तो तुम्हें भी रोक रहे हैं, और तुम अगर उनको उससे रोकोगे तो ये तो मुखालिफ से मत चलने वाली बात हो जाएगी। अंतातदु ये कि तुम ज्यादती करो उनके ऊपर, यानी कि उनको एक तो रोको ना, उनको उनके रास्ते की रुकावट बन जाओ कि वो पाबंद करने वाले अहकामात को समझे ना, या उस पर चलने की कोशिश ना करें, तो तुम उनको ऐसा नहीं कर सकते, उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते कि उनके ऊपर ज्यादती करो तुम। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, और देखो तुम्हारा तावन होना चाहिए अलल बिर्रि वत्तक़वा, बिर बरारा से कुशादगी करना, मुल्क के अंदर कुशादगी पैदा करना, तो तुम तावन करो कुशादगी के बारे में, वत्तक़वा और कवानीन से हम आहंगी के बारे में। तुम तो रुकावट बन रहे हो, अगर तुम रुकावट बन रहे हो तो ये नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा तावन तो इस बारे में होना चाहिए कि कुशादगी और ममलकत के अहकामात के बारे में हम आहंगी अख्तियार करना, इसके बारे में तावन करो उनके साथ। किसी कौम की दुश्मनी के बारे में, किसी ऐसे लोगों की दुश्मनी के बारे में जिनके साथ तुम दुश्मनी है, तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है या दुश्मन हो, लेकिन अब तुम अमन कायम करने वाले बनने चले जा रहे हो, तो जब तुम अमन कायम करने वालों की तरफ या अमन कायम करने वाले बनने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हो, तो फिर तुम्हारी दुश्मनियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए कि तुम उनको रोक दो उस पाबंद करने वाले अहकामात की तरफ आने से। तो ये ज्यादती ना करो कि तुम उन पर ज्यादती करो अपनी दुश्मनी की वजह से, आपस की दुश्मनी की वजह, तो ये नहीं होना चाहिए। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तुम्हारा तावन जो है वो कुशादगी और कवानीन की हम आहंगी के बारे में होना चाहिए। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और तुम्हारा तावन इस हवाले से नहीं होना चाहिए कि तुम ज्यादती और बुराई के बारे में कोई तावन करो, किसी ज्यादती और बुराई के बारे में तुम्हारा तावन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तावन तुम्हारा जो है वो बिर और तकवा, लेकिन इसम और उद्वान ये दोनों अलग अलग आए हैं। बिर के मुकाबले में ये आ गए इसम, बिर को शादगी कहते हैं, इसम बुरी चीज को कहते हैं, और उद्वान ज्यादती जो है वो तो कवानीन से हम आहंगी ना होना, तो उसी में ज्यादती होगी। तो इसलिए तकवा है इसके मुकाबले में कि तुमने कवानीन से हम आहंगी की तरफ तावन करना है, ना कि उद्वान की तरफ, ज्यादती की तरफ। तो बुराई और ज्यादती में तावन आपका नहीं होगा बिल्कुल, बल्कि कुशादगी और कवानीन की हम आहंगी में तुम्हारा तावन हो। वत्तकुल्लाह, ममलकत इलाहिया के आइन से हम आहंग हो जाओ या ममलकत इलाहिया से हम आहंग हो जाओ, एक ही बात है ये, क्योंकि वो ममलकत इलाहिया जो है वो जो हुक्म देने वाली, इलाहिया इसलिए कहते हैं इलाह से हाकम, तो ममलकत जो हुक्म की बुनियाद पर चलती है और हुक्म उसका आइन होता है, तो ममलकत इलाहिया के आइन के साथ हम आहंग हो जाओ। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, यकीनन ममलकत इलाहिया तो शदीद गिरफ्त करने वाली है, वो ऐसी नहीं है कि तुमको ऐसे ही छोड़ देगी, बल्कि शिद्दत के साथ गिरफ्त करने वाली है बुराइयों पर और उन अहकामात के बारे में जो कानून की खिलाफ वर्जी की तरफ जाते हैं। हुर्रिमत अलैकुम मैतता व दम्मा व लहमुल खंज़ीर, तुम पर पाबंदी है, हुर्रिमत अलैकुम तुम पर पाबंदी लगी हुई है, मैतता कि तुम मुर्दार जिंदगी गुजारो, तुम्हारे अंदर मुर्द नहीं हो, कि तुम मुर्दा हालत में या तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो, तो मुर्दा जिंदगी तुम्हारे ऊपर जो है वो बिल्कुल पाबंदी है उसके बाद। वद्दमा और खून रेजी, व लहमुल खंज़ीर और ये ताना बाना जो साजिशें करना है उसके बारे में साजिशी ज़हन नहीं होना चाहिए। लहमुल खंज़ीर, लहमा उस ताने और बाने को कहते हैं, और खंजीर कहते हैं, खंजीर साजिशी सोच, ऐसी सोच जिसके अंदर साजिश हो, साजिश करने वाले। तो ताने और बाने जो बनने हैं ये साजिश करने के, तो इस पर पाबंदी है तुम्हारे लिए भाई। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो जो बुलंद किया जाए किसी गैर आइन के हवाले से, किसी गैर आइन की बुलंदी के लिए तुम काम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि तुम गैर आइन के लिए, वो आइन जो तुम्हें दिया नहीं गया उसके अलावा किसी की बुलंदी तुम कर नहीं सकते। वल मुखन्नका, तो और मुखन्नका ये खाना का रूट है इसका, के नून काफ खाना का, इसका माना होता है गले में फंदा डालना, रेशम के कपड़ों का अपने कईयों में गला घूंट कर बढ़ जाना, रेशम के कीड़ों का अपने कलियों में वो जो उनके होते हैं उसमें गला घोंट कर मर जाना, तो ये मुखन्नक गला घोंटना। शराब का किसी जगह को ढांप लेना, बर्तन को भरना, ये इसके मानी है जो लुगत ने बताई है। तो गला घोंटना, तो ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुम किसी का गला घोंटो, आवाज़ ना निकलने दो उसकी। तो ये गला घोंटना जो है ये इस हवाले से नहीं है कि वो जानवर पे मर रहा है, बल्कि मुआशरे के अंदर गला घोंटा जाता है। जो बाख्तियार होते हैं वो उसका गला घोंटते हैं कि इसके दबा दिया जाए, इसकी आवाज़ ना निकलने दी जाए। वल मकूज़ा, मकूज़ा वकाज़ा से है जिसका माना मोहलिक ज़रब लगाना, ज़मीन पर पटकना, ऊँग का मगलूब करना। तो ये बुनियादी मानों में से इसके
کہ کسی کو ایسی ضرب لگائی جائے، ایسی ضرب کاری کی جائے کہ وہ ختم ہی ہو جائے، تو کسی کو اٹھ دینا ایسے ہی، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مقوضہ کرو، مہلک ضرب لگاؤ کسی کو۔ مہلک ضرب لگانا یعنی کہ کسی معیشت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے یہ، کہ ایسی ضرب لگاؤ گے اس کی معیشت ہی رک جائے۔ تو بتایا کہ تم پر یہ بھی پابندی ہے کہ تم کسی کے اوپر ضرب کاری کرو۔ ول متردیہ، تو اور فرمایا کہ متردیہ، تو یہ متردیہ کا روٹ جو ہے ردایا ہے، رے دال یہ ردایا، ردی بنا دینا کسی کو، برباد، تباہ برباد کر دینا۔ تو یہ اس کے معنوں میں سے ہے کہ کسی کو ردی بنا کر چھوڑ دینا، کسی کو تباہ بربادی میں ڈال دینا، تو تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ون نتیحہ تو یہ اس کا روٹ جو ہے نتاحہ ہے، نون توئے ہے، نتاحہ، نتیحہ اس کا معنی ہوتا ہے ٹکر مارنا، لہروں کا آپس میں ٹکرانا، لڑائی بڑائی میں مبتلا ہو جانا یا مصیبت میں چلے جانا۔ تو یہ اس کے معنوں میں سے ہے کہ کسی کو ایسی ٹکر مارنا یا ایسی اس کے ساتھ حادثاتی معاملات کرنا کہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی حادثہ ہے اور اس کو ٹکر ماری گئی ہے، اس کو روکا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے کہا کہ ون نتیحۃ، کہ تم کسی کو ٹکر مار دو، نون تو یہ نتیحہ سے، ٹکر سے کسی کو برباد کر دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا وما آکل الصبح، صبح جس کا روٹ سین بے عین صبا، اور صبر قوم کا ساتواں فرد ہونا، رسی کو 7 لڑی میں بٹنا، بھیڑیا بھی اس کا معنی ہے، اور بکری کو پھاڑنا، بھیڑیے کا بکری کو پھاڑ کھانا، گالی دینا، غیبت کرنا، ڈرانا، چرانا، یہ سارے اس کے معنوں میں سے ہیں۔ تو معنی اس کے یہ بنیں گے کہ وما آکل الصبح، کہ جس کو اس حوالے سے اس کا عقلہ حاصل کرنے کو کہتے ہیں، کہ اس کو مطلب کہ سب جس کے بارے میں بتایا کہ قوم کا ساتواں فرد یا رسی کو 7 لڑیوں میں بٹنا اور گالی دینا، غیبت کرنا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ ڈرانا، تو کسی کو ڈرا دھمکا کر، گالی گلوچ کر کے کسی کو دبانا، تو یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم تزکیہ کرنے والے ہو، زکاوا یعنی کہ اس کی کمزوری کا، کہ تم کو چاہیے کہ تزکیہ کرو، اس کے حوالے سے اس کو شفاف کرو۔ تم اس کے اوپر گالی گلوچ ہانک رہے ہو، گالی گلوچ کے حوالے سے اس کے اوپر پل پڑے ہو، تو اس کے لیے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تم اس کا تزکیہ کرو، اس کو شفاف کرو۔ وما ذبح علی النصب، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کو تم اس کے منصب سے علیحدہ کر دو، تو یہ منصب سے علیحدہ کر دینا کسی کو، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تمہارا جہاں بس چلے اس کو اس کے منصب سے علیحدہ کر دو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم وہ تقسیم کرو، اس کو بانٹ دو چیزوں کو ازلام کے ذریعے، 500 کے ذریعے، لاٹری کے ذریعے۔ یہ ازلام ظلم سے ہے، زے لام میم، ظلم، اور ازلام غلطی کرنا، برتن کو بھرنا، ناک کاٹنا، عطیہ کم کرنا، یہ اس کے معنوں میں سے ہیں۔ یا شگون لینا، تو یہ شگون لینا بھی، یہ جو ایک دوسرے کے لیے لاٹری ڈال لیتے ہیں ہم، کہ جس کا وہ نکلا ہے اس کے ذریعے سے اس کو تقسیم کر دینا، کہ جس کی لاٹری نکل آئے گی اس کے لیے، جس کی پرچی نکل آئے گی اس کے لیے یہ منصب ہے۔ تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کسی کو اس کے منصب سے دور کرو یا اس کو تقسیم کرو اپنی بھونڈے طریقے سے، تمہاری بھونڈی جو تقسیم ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ ذالکم فسق، یہ سب چیزیں تمہارے لیے فسق ہے، اور فاسق کو کہتے فاسق سے ہے، اور فاسق ہوتا ہے عہد شکنی، کہ تم یہ سب چیزیں تمہارے لیے عہد شکنی ہے، کہ تمہارے اوپر تعلیمات کا جو آئین کا جو تمہارے لیے آئین کا حوالے سے جو تمہارے پر ذمہ داری رکھی گئی ہے، تو اس آئین کو توڑنا، اس آئین کی خلاف ورزی کرنا، یہی تو فسق ہے، یہی تو اس آئین کی خلاف ورزی ہے، یہی تو عہد شکنی ہے۔ تو ذالکم فسق، یہ تمہارے لیے فسق ہے، عہد شکنی ہے۔ الیوم، اور اس دور سے، یئس الذین کفروا، وہ جو ایسے سارے کام کرنے والے ہیں جو پیچھے بتا دیے گئے ہیں، وہ انکار حق کرنے والے جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے اوپن کر کے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ تم کسی کو منصب سے ہٹا نہیں سکتے، یا اس کی تقسیم تم ان کے ذریعے کرو کہ تم لاٹری ڈال لو کہ جس کی پرچی نکل آئے اس کو مقرر کر دیں گے، تو تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کو منصب سے جدا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تمہارے لیے درندگی کرنا، وہ جو عقل و سب، درندوں کی طرح کسی کو پھاڑ کھانا یا درندگی کرنا کسی کے ساتھ، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تمہارے لیے جائز تو یہ ہے کہ تم تزکیہ کرو، الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم تزکیہ کر دو۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری رد کر دی گئی ہیں کہ متردیہ و نتیحہ، تو یہ سارے کے سارے جو کام ہیں یہ سارے فسق ہے، کہ تم
ایک چیز کے بارے میں سمجھ چکے ہو، ایک چیز کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ فسق ہے، یہ عہد شکنی ہے۔ تو کہا گیا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اس دور کے اندر وہ جو انکار حق کرنے والے ہیں وہ تمہارے اصول و ضوابط سے انکاری ہیں، اور وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ مایوسی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان کو مطلب کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو دکانداری ہے جو انکار حق کرنے والوں کی وہ بند ہو جائے گی۔ تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، وہ تمہارے ضابطے سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ تمہارے اصول و ضوابط جو تمہارے آئین ہے اس سے انکار کرنے والے، وہ انکار کرنے والے تو پہلے تھے، اب مایوس بھی ہو چکے ہیں کہ اب ان کا وہاں کوئی دال کرنے والی نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، دیکھو ان سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بخشاؤ نہیں، بلکہ مملکت الہیہ کے آئین کی خلاف ورزی سے ڈرنا ہے۔ بخشاؤ نہیں وہاں کا سکھا، یہ میرے سے ڈرو، یعنی کہ میرے سے ڈرو، میرے آئین کی خلاف ورزی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ بار بار جو ایک آیت یہاں سے نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی عادت ہے، ان جو پنڈت اور ملا ہے وہ ہمیشہ ایک آیت کہیں سے اٹھاتے ہیں، ایک آیت کہیں سے اٹھاتے ہیں، اور اسے پورا اپنا مضمون بنا کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا کا پورا جتنا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اور جتنا یہ موجودہ ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے، تو اس کو سارے کو شامل کر لیں تو بتایا جا رہا ہے اس دور کے اندر اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیا گیا تمہارے ضابطے کو۔ تمہارا ضابطہ یہی ہے، تمہارے ضابطے کے اندر اتنا کچھ ہی ہے، اگر اتنا کچھ تم اس کو نفاذ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے انتہائی آسودہ اور ان فرسودہ چیزوں سے تمہارے لیے بچت ہو جائے گی۔ جو فرسودہ چیزیں تمہارے ساتھ لگائی گئی ہیں، ان فرسودہ چیزوں کو چھوڑ کر یہ آسودگی جو تمہارے لانے والی جو بات ہے وہ تمہیں بتا دی گئی ہے، اور ان احکامات کو واضح کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، اس دور کے اندر مکمل کر دیا گیا تمہارے ضابطے کو، واتممت علیکم، اور میں نے اتمان حجت کر دیا ہے تم پر، مکمل کر دیا ہے تم پر نعمتی، اپنی نعمت کو۔ نعمت نامہ سے انعام، اور یہ سب سے بڑا انعام تو یہی ہے نا کہ اس نے ہر چیز کو واضح کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ ورضیت لکم الاسلام، اور پسند کیا گیا تمہارے لیے سلنڈر ہونے کا، سلامتی والے ضابطے کو، وہ سلامتی والا ضابطہ جس کے تم سامنے سلنڈر ہو دو، دینن، ایک سلامتی والا ضابطہ تمہارے لیے میں نے سلامتی والا ضابطہ جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینن، اور میں نے تمہارے لیے پسند کیا اس ضابطے کو جو سلامتی والا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو کوئی لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ، اور وہ مخمصے میں سے ہے، یہ مخمصہ خماسہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زخم کا ورم کم ہو جانا، یعنی کہ وہ جو زخم ہے اس کا ورم، اس کی جو سوج ہے وہ کم ہو گئی ہے، یعنی کہ ان کے جو اوپر مصیبتیں پڑی تھیں اس کے اندر کمی آئی ہے۔ بھوکا، ہلکے پیٹ والا ہونا، پیٹ کا خالی ہونا، مخمصہ بھوکا ہونا، تو تمہاری یہ بھوک کا علاج کر دیا گیا ہے، دیکھنا۔ پس جو کوئی اس کے بارے میں پھر مخمصے میں ہو، ابھی اس کے مزید مطلب کہ وہ رات کی تاریکی سے صبح کے قریب آیا ہے، تو یہ بھی اس کا معنی میں سے ایک معنی ہے، تو پھر غیر متجانف، اور وہ کسی طرح جھکنے والا نہیں ہے، وہ مخمصے میں نہیں ہے اب، یعنی کہ بھوک کے حوالے سے اس کو بس جو کوئی بھی اس بھوک کے حوالے سے مخمصے میں ہے، بھوک میں ہے، غیر متجانفن، اور وہ جھکنے والا نہیں ہے کسی کی طرف، لاسم، برائی کے لیے، کسی برائی کی طرف وہ جھکنے والا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ بھوک کے حوالے سے کمزور ہے، تو پھر فإن اللہ غفور، پاس پھر مملکت الہیہ تو اس کو تحفظ اور بارحمت ہے اس کے لیے، مملکت الہیہ اس کو تحفظ بھی دے گی اور اس کے لیے بارحمت بھی ہے۔ جو بھی بھوک کی حالت میں ہے اور لیکن وہ برائی کی طرف جھکنا نہیں چاہتا ہے، برائی کی طرف جھکنے والا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مملکت الہیہ تحفظ فراہم کرتی ہے اور بارحمت ہے، اس کے سارے معاملات کو حل کرنے والی۔ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے، یہ کاغذ میں بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خاص کر اس کی طرف ہوتی ہے کہ جو لیڈرشپ کے حوالے سے آگے چلنا چاہتا ہے، جو لیڈرشپ سنبھالنا چاہتا ہے یا لیڈر کے لیے لوگوں کو رہنمائی کے لیے آگے آنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے تو اس کا جواب کیا ہو۔ یسألونک ماذا احل لہم، تو آپ سے سوال کریں گے یا کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا جائز ہے، کیا ان سے پابندی ہٹی ہوئی ہے۔ کل، تو آپ نے اعلان کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے جائز ہے طیبات، ہر موزوں چیز، طیبات موزوں چیزیں جو تمہارے صحت کے لیے، تمہارے معاشرے کے لیے جو موزوں چیزیں وہ سب کے سب جائز ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم علم دیے گئے جوارے کا، جوارے جراح سے ہے، تو بتایا تمہارے لیے جائز ہے جو تم سکھاتے ہو ہر چیز پھاڑ کر فائدے حاصل کرنے والے،
یعنی کہ جو چیز ہر چیز کو جو لوگ ہر چیز کو پھاڑ کر ہر چیز کا مشاہدہ کر کے دیکھ کر اس کے فائدے اس کو پھاڑ کر فائدے حاصل کرنے والے، تم ان کو جو سکھاتے ہو تو اس سے تم جو حاصل کرتے ہو اس کو لو۔ جو وما وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اس چیز سے جو مملکت الہیہ نے تم کو علم دیا ہے، اس علم کے حوالے سے جو بھی تم چیزیں پھاڑ کر نکالتے ہو فائدے کے لیے، اس سے تم حاصل کرو۔ مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، جو بھی تم اس سے پھاڑ کر نکالتے ہو اور تم اس کو مملکت الہیہ کے حوالے سے حاصل کرتے ہو، جو اس نے علم دیا تم کو، اس علم کے حوالے سے تم وہاں سے وہ چیزیں حاصل کرتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، پس تم حاصل کرو اس چیز جو تمہارے لیے روکا گیا تم پر، وَذْكُرُوا اسم اللہ ہے، اور یاد دہانی کرو مملکت الہیہ کے آئین کی، علیہ اس کے بارے میں یا اس پر، وَاتَّقُوا اللہ، اور مملکت الہیہ کے قوانین سے آمہنگ ہو جو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً مملکت الہیہ تو بڑی سرعت کے ساتھ بڑی جلدی کے ساتھ حساب کتاب لینے والی۔ تو جو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، جو تم مملکت الہیہ کے آئین کے حوالے سے یا اس کے علم کے حوالے سے جو تمہیں دیا گیا ہے، تو جو بھی تم جائز طریقے سے اس کو ایک نئے انداز سے حاصل کرتے ہو تو اس سے تم، اور دیکھو مملکت الہیہ سے ہم قوانین سے مانگو جو، واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً مملکت الہیہ تو بڑی جلدی کے ساتھ حساب کتاب کرنے والی ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، اور اس دور کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے ہر موضوع چیز کو، ہر وہ موضوع چیز جو تم کسی بھی حوالے سے، کسی بھی آپریشن کے حوالے سے یا کسی بھی نئی چیز کے دریافت کے حوالے سے جو مملکت الہیہ کے علم کے حوالے سے تم نے حاصل کیا ہے، تو تمہارے لیے جائز ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، اس دور سے تمہارے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہر موضوع چیز کو، ہر طیب جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو۔ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور معیشت ان لوگوں کی جو ضابطہ دیے گئے، جو ضابطہ دیے گئے ہیں ان کی معیشت بھی تمہارے لیے جائز ہے، کہ وہ جس انداز سے معیشت چلا رہے ہیں یا معیشت اپنی روٹی روزی کما رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو ضابطہ دیے گئے ہیں اور ضابطہ دیے گئے وہ جو اس ضابطے کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو وہ معیشت تمہارے لیے بھی جائز ہے۔ حل لکم، وہ تو جائز ہے تمہارے لیے، وہ جو کتاب دیے گئے اپنی معیشت چلا رہے ہیں، وہ طعامکم حل لہم، اور تمہارے طعام، تمہاری معیشت، تمہاری روٹی روزی کا جو ذریعہ ہے وہ ان کے لیے جائز ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ معیشت کے قوانین جو ہیں ان کے لیے کچھ اور ہے، تمہارے لیے کچھ اور۔ جو تمہارے لیے معیشت کے جو روزگار کے طریقہ کار ہیں، وہ بھی کتاب دیے گئے ہیں، ضابطہ دیے گئے ہیں، تو ان کے حوالے سے اور تمہارے حوالے سے ایک ہی پابندی ہے اگر کوئی لگائی گئی ہے، لیکن باقی معیشت کے معاملات جو یکساں ہیں تمہارے، وہ تم ایک دوسرے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی یہ اپنی معیشت کا نظام چلا سکتے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور قلعہ بند جو جماعتیں ہیں امن قائم کرنے والی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ جو قلعہ بند ہوئی جماعتیں ہیں جن کو اصول و ضوابط دیے گئے ہیں، جو ضابطے کے ساتھ چل رہے ہیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے کے چلے آ رہے لوگ ہیں، تو ان کے جو جماعتیں ہیں جو قلعہ بند ہوئی ہیں، جو اپنے اختیار ارادے کے اندر چلتی ہیں، تو تمہاری بھی جو محسنات ہیں، قلعہ بند جماعتیں ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ اذ آتیتموہن اجورہن، کہ جب تم ان کے اجور، ان کے بدلے، ان کا جو جدوجہد کرنے کا جو پورا ان کا اجر بنتا ہے، تو اگر تم ان کو دے دو، جب تم ان کے اس کی ادائیگی کرو، محسنین غیر مصافحین، ان کو قلعہ بند کرتے ہوئے، ان کو بھی تحفظ دیتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، نہ ان کے ساتھ کوئی صفی بیوقوفی مطلب کہ نادانی کی جائے، ولا متخذی اخدان، اور نہ وہ کوئی چھپی ہوئی مطلب کہ دوستیاں پکڑے۔ جب ایک مل کر کام کرنے کے حوالے سے جب قلعہ بند ہو اور وہ قلعہ بند ہونے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تو پھر ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی چھپی ہوئی کہیں سے دوستی پکڑے، اور چھپی ہوئی دوستی جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، جن کے ساتھ وہ مل کر کام کر رہی ہوتی ہے جماعتیں، وہ جماعتیں جو مل کر کام کر رہی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ چھپی ہوئی دوستی نہ کریں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے گا، انکار حق کرے گا، بالایمان، امن والے معاملات کے حوالے سے، فقط حبط عملہ، تو تحقیق اس کا جو عمل ہے، اس کے جو سٹرگل ہے، وہ ساری کی ساری رائے گاں چلی جائے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں سے۔ فقط حبط ہو جانا، یعنی کہ سارے جو جد و جہد ہے اس کا رائے گاں چلا جانا۔ تو اگر تم مل کر کام کر رہے ہو وہ جماعتوں کے ساتھ، وہ جو قلعہ بند ہے اور قلعہ بند کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، اگر وہ کوئی چھپی دوستی کے حوالے سے کہیں اس کی وہ جو طاقت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایسے چھپی دوستیاں کرتی ہیں ایسی جماعتیں،
تو جو کوئی بھی ایسا کرنے والا ہے، اس کا انکار حق کرنے والا ہے، جو امن کی کاوش کو سبوتاش کر دے، فقط حابطہ عمل ہو، تحقیق جس نے ایسا عمل کیا اس کے تو اعمال جو ہے، اس کی جدوجہد ساری کی ساری رائے گاہ چلی جائے گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آنے والے دور کے اندر خسارے میں پڑا ہوگا، اس کو نقصان ہو جائے گا۔ آخرہ اخرا سے ہے، یعنی کہ اب تو وہ کام کر رہا ہے، لیکن جب وہ اوپر ہو جائے گا، اس کا پتہ چل جائے گا مستقبل میں، تو وہ خسارہ ہو جائے گا، اس کے لیے نقصان ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے امن قائم کرنے والوں۔ یہ بار بار امن قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک اسٹیٹ کے حوالے سے پورے کا پورا سسٹم سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اس سسٹم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، جائز اور ناجائز دونوں کو اوپن کیا جا رہا ہے، اور اب مزید یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو امن قائم کرنے والے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم مضبوط اور مستحکم ہو جاؤ اپنے فرائض منصبی کی طرف، جب تم اس کے لیے مضبوط اور مستحکم ہو گئے، اسٹینڈ ٹو ہو جاؤ کہ تم نے فرائض منصبی ادا کرنے کی طرف جانا ہے، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنی توجیحات کا غسل کر لو، تمہاری توجیحات جو ہے وہ شفاف ہونی چاہیے۔ غسل ہوتا ہے بیل کچیل کو علیحدہ کر دینا نہا دھو کر، تو یہ کیونکہ علمی حوالے سے ہے، تو یہ علمی حوالے سے ان کو بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنی توجیحات، جو تمہاری توجیحات ہے وہ شفاف ہونی چاہیے۔ جب تم اپنے فرائض منصبی کی طرف جا رہے ہو، فرائض منصبی کو ادا کرنے کی طرف اسٹینڈ ٹو ہو گئے ہو، تو پھر تمہاری توجیحات جو ہیں وہ شفاف ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی کسی کے خلاف کوئی سازش، کوئی کسی کے خلاف بات ایسی نہیں ہونی چاہیے تمہارے ذہنوں کے اندر، شفاف تمہاری ذہنیت ہونی چاہیے۔ وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہاری قوت بھی جو ہے وہ بھی شفاف ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی تم نے دیکھنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، امن قائم کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوت کو بھی شفاف کریں اور اپنی ذہنیت کو بھی، یعنی کہ لیڈر بھی اور اس کی جو قوت ہے اس کے ساتھ، جو فورس ہے اس کے ساتھ، وہ بھی شفاف ہونی چاہیے۔ اِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں تک کہ وہ رفیق ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اور مسیحائی کرو اپنے سرپرستوں کی، رؤوس جو تمہارے اوپر لیڈر ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اور مسیحائی کرو اپنے لیڈروں کے ساتھ جو تمہارے سرپرست ہیں۔ وَأَرْجُلَکُم، اور اپنے مرد میدان کے ساتھ جو تمہارے قوت ہے، جو تمہارے نیچے مطلب کام کرنے والے، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، تو اپنے جو نیچے ہیں تمہارے، ان کے ساتھ بھی تم نے ان کی مسیحائی بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ بھی چلنا۔ اِلَى الْکعبین، یہاں تک کہ دونوں کو جو ہے، کعبین تثنیہ ہے، دونوں کو بلندیاں ملے، دونوں کی بلندیوں پانے تک، اِلَى الْکعبین، یہاں تک کہ دونوں بلندیاں پائیں، تمہارے بڑے بھی اور تمہارے نیچے والے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ نیچے والے کوئی نیچے رہ جائیں اور اوپر والے مطلب کہ زیادہ اوپر چلے، نہیں، اِلَى الْکعبین، یہاں تک کہ وہ دونوں بلندیاں پائیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور دیکھو اگر تم جنب ہو، اجنبی حالت میں ہو، فطہروا، پس تم کو چاہیے کہ اس سے بھی تم مطہر ہو جاؤ، شفاف ہو جاؤ۔ اگر تم کہیں کسی معاملے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اجنبی ہو، تو اس سے تمہیں مطہر ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، وہ اجنبیت ختم ہونی چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم کسی کمزوری میں مبتلا ہو، اگر کوئی کمزوری ہے، اور علی سفر، یا تم کسی سفر میں ہو، اگر تمہارے پاس وہ پوری کی پوری معلومات ہے نہیں ہے کہ جو پوری ہونی چاہیے، اور ابھی تم سفر کر رہے ہو اس کی طرف، اور جا احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے کوئی نیچے سے اوپر آیا ہے، پوسٹنگ ہوتی ہے نا کہ کوئی نچلی پوسٹ پہ تھا یا کسی اور ادارے کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور اس کی پوسٹنگ ہو کر وہ تمہارے ساتھ آ گیا ہے، اور جا احدکم احد منکم، یا کوئی آیا ہے تم میں سے، من الغائط، غائط غیاتا سے ہے نیچے سے اوپر آنا، تو وہ غوطہ لگایا اس نے اور نیچے سے اوپر آیا ہے تمہارے پاس، اور تمہارے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے پہنچا ہے، اور لمستم النساء، تو یا پھر تم کو کوئی عوامی مسئلہ درپیش ہے، تمہیں عوام کے معاملے کے حوالے سے کوئی مس ہوئی ہوئی چیز، کوئی ملی پکڑا ہوا ہے، تم کو مس کیا ہوا ہے عوامی کسی معاملے نے، فلم تاجدوا ماء، تو یہ کوئی نیچے سے اوپر پوسٹنگ آئی ہے یا تمہارے لیے کوئی کمزوری کا باعث ہے، تو پیچھے سے بتا دیا ان کنتم جنبا فطہروا، تو اس وہاں تک تو کہہ دیا کہ وہ مطہر ہو جائے، اگر کوئی اجنبی حالت میں، اس کی اجنبیت ختم ہونی چاہیے، لیکن کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو یہاں پر یہ بتایا کہ دیکھو اگر تم کسی کمزوری میں مبتلا ہو یا کسی سفر پر ہو، یعنی کہ تمہارے پاس وہ معاملات جو تم کرنے جا رہے ہو اس کا بھی پوری طرح سے خبر نہیں ہے، باخبری نہیں ہے تمہارے پاس، تو اس کی بے خبری سے باخبر ہونا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، اور یا پھر تمہارے پاس کوئی نیچے سے اوپر آیا پوسٹنگ کر کے، اور لمستم النساء، یا تم کو کوئی عوامی مسئلے درپیش ہے، عوام کے حوالے سے کوئی پکڑا ہوا ہے تم کو کسی مسئلے نے، فلم تجدوا ماء، اور بتایا کہ تم نہیں پاتے ہو ماں کو، ماں یہ بار بار میں بتا چکا ہوں آپ کو، ماں اس اصول و ضوابط کو کہتے ہیں کہ جو اس کو اصول و ضوابط درکار ہے مملکت کی طرف سے، جو اس کو گائیڈنس
چاہیے ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. وہ علمی پیاس اس کے پاس بجھانے کے لیے وہ آئین اور قانون کے حوالے سے اس کو معلومات نہیں ہے اس کی، اور وہ اس کو نہیں پاتا ہے ان معلومات کو، اس اپنی علمی پیاس بجھانے کو. فتیمموا صعیدا طیبا، پس اس کو چاہیے کہ وہ ارادہ کرے، یما ارادہ کرنا، پس وہ ارادہ کرے صعیدا طیبا، ایک موضوع بلندی کا. طیب موضوع، صعیدا بلندی، صعیدا بلندی اور طیبا موضوع. تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس ماں نہیں ہے، وہ علمی پیاس بجھانے کے لیے وہ اصول و ضوابط نہیں ہے کہ جو اس کی علم کے حوالے سے اس کے پاس ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں پاتا ہے تو وہ خود سے ایک بلند ارادہ کرے، بلند ارادہ کرے جو موضوع بھی ہو. فمسحوا بوجوہکم، پس تم مسیحائی کرو اپنی توجیحات کی، اپنی توجیحات کا مسیحا بن جاؤ پھر تم خود. وَأَيَّدَکُم، اور اپنی جو تمہاری قوت ہے اس کی بھی تم مسیحا ہو، اس کی بھی تم نے مسیحائی کرنی ہے، اپنی توجیحات کی بھی مسیحائی کرنی ہے. مسیحا بننا یعنی کہ اس کو صحیح معاملے کی صحیح ڈگر کی طرف لے کے جانا، صحیح معاملے کا ادراک کر کے اس کے حل کے لیے کوئی چیز نکالنا، کوئی ایسا حل نکالنا جو آسانی سے وہ اس معاملے کو کور کر سکے. تو اس کو چاہیے فمسحوا بوجوہکم، پس اپنی توجیحات کی مسیحائی کرنی ہے. اس کے ساتھ صعیدن طیبن، یعنی کہ جو اس کے پاس کوئی بلند ارادہ ہے، موضوع ارادہ ہے، تو اس کے حوالے سے تو اس نے ارادہ کر لیا فتیمموا صعیدا طیبا، پس وہ ارادہ کرے بلند اور موضوع معاملے کا. فمسحوا بوجوہکم، اور وہ مسیحائی کرے اپنی توجیحات کی. وأیدکم، اور اپنی قوت کی بھی مسیحائی کرے. من ہو، اس بلند ارادے سے جو موضوع ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم، اور مملکت الہیہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ بنا دے تم پر کوئی من حرج، کسی بھی حرج کے معاملے میں، کسی بھی مشکل کے معاملے میں کوئی حرج اس نے تم پر نہیں بنائی. ما یرید اللہ، نہیں مملکت الہیہ چاہتی لیجعل علیکم من حرج، تم پر کوئی حرج بنائے کہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے، وہ تمہارے لیے مملکت الہیہ ایسی کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتی. ولیکن یرید، لیکن مملکت الہیہ کا تو یہ ارادہ ہے لیطہرک، تاکہ تم کو مطہر کر دے، تم کو شفاف کر دے. دیکھو نا، ایک اتنی بڑی چیز اس کے اوپر چھوڑ دی ہے کہ اپنے بلند آئین تو اس کے پاس ہے، لیکن وہ چیز جو وہاں پر اس کو چاہیے وہ اس کے حوالے سے نہیں پاتا ہے. تو مملکت الہیہ نے کہا کہ تمہارا جو بلند ارادہ ہے، بلندی کی جو تم نے سوچ کر لی ہے، تو اس سوچ کے ساتھ مملکت الہیہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اور وہ اس کے اندر تنگی نہیں رکھی، حرج نہیں رکھا، اور تم کو مطہر کرنے کے لیے، تم کو شفاف کرنے کے لیے اس نے تم کو اختیار دیا ہے. وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور یہ کہ اس نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم قدردان بنو، تم اس کی قدردانی کرو. دیکھیں نا، یہ ایسے معاملات ہیں کہ جو اگر امن قائم کرنے والے ہیں اور ان کی کہیں ذمہ داری لگ گئی ہے، تو ان کے اوپر یہ بھی چھوڑ دیا گیا یہاں پر کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی اس کا حل موجود نہیں ہے اور اس نے وہ مسئلہ بھی حل کرنا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا اس کے اپنے ارادے پر کہ وہ بلندی آئین اس کے پاس ہے، آئین وہ سمجھتا ہے سارے کا سارا جو، لیکن وہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو ایسے معاملے کے اوپر اس کو پھر آزادی دی گئی ہے کہ وہ بلند ارادے کے ساتھ اور موزوں ارادے کے ساتھ اپنی توجیحات کو شفاف رکھے اور اپنی قوت کو بھی شفاف رکھے کہ ان کے اندر کوئی ایسی ذہنی خلفشار نہ ہو یا ذہن کے اندر کوئی ایسی کسی کے خلاف کوئی سازش نہ ہو، تو اس سے ان کا پاک کرے. تو مملکت الہیہ تو یہ چاہتی ہے کہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو، لیکن اس نے یہ چاہا ہے کہ تم کو مطہر کرے، شفاف کرے. وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور یہ کہ اس نے پورا کر دیا اپنی نعمت کو تم پر. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس کو اس کے اختیار ارادے پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ کیا سوچتا ہے اور کس طرح سے اس کو حل کر. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کہا تاکہ تم قدردان بنو، قدردانی کرو اس بات کی کہ تمہارے پر ایک معاملہ چھوڑا ہے تو اس کو آسان انداز سے تم تکمیل تک پہنچاؤ. یہ ہے قدردانی اس کی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد دہانی کراؤ مملکت الہیہ کی نعمت نامہ سے وہ انعام جو مملکت الہیہ نے تم پر کیا ہے، اس کے حوالے سے اس کی یاد دہانی بھی کرانی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اس نے تم پر نعمت کی ہے اس کی یاد دہانی کراؤ. وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ، اور اس عہد کی، اس پختہ عہد کی جو تم نے اس کے ساتھ پختہ عہد کر رکھا ہے. اذ قلتم سمعنا، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا، سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم اس کی پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور مملکت الہیہ کے آئین سے ہم آہنگ ہوئے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ، یقیناً مملکت الہیہ تو جانتی ہے، بِذَاتِ الصُّدُور، جو تمہارے صدور میں ہے، جو تمہارے ذہنوں میں ہے، تمہارے ذہنوں کی باتوں کو تمہارے صدر مقام، تمہارے لیڈران جو ہیں ان کے بارے میں اس کے پاس علم ہے، ان کے بارے میں وہ جانتی ہے مملکت الہیہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو امن قائم کرنے والے ہو، کونوا قوامین للہ، اے امن قائم کرنے والوں ہو جاؤ مضبوط اور مستحکم مملکت الہیہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، تم ہو جاؤ مملکت الہیہ کے لیے
मजबूत और मुस्तहकम, शुहदा बिलकिस्त, और गवाह बन जाओ इंसाफ पर, इंसाफ के ऊपर गवाही दो। वला यजरिमन्नकुम, और तुमको ना उभारे शनानन कौमन, किसी कौम की दुश्मनी, अला अल्लाह तादिलु, इस पर कि तुम अदल ना करो। तो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे, इस बात की तरफ न ले जाए कि तुम वहाँ पर इंसाफ ही ना कर सको, अदल ना कर सको, तवाज़न ना कर सको। तो अदल तवाज़न तुम्हें कायम रखना है। ज़ेन से किसी भी कौम की या किसी भी हवाले से, किसी लोगों की या किसी जमात के हवाले से, किसी जमात की तुम्हारी दुश्मनी जो है आपस की, वो इस बात पर तुमको आमादा ना कर दे कि तुम अदल ना करो, तवाज़न ना रखो। ए दलू, तवाज़न रखो। हुआ अकरबुल तकवा, यही तकवा के ज़्यादा करीब है। कवानीन की हम आहंगी से करीब यही बात है कि तुम्हारे ज़हनों के अंदर किसी की कोई दुश्मनी ना पल रही हो, उस दुश्मनी से अलग हो जाओ और अदल करो, तवाज़न रखो, और यही कवानीन से हम आहंगी के करीब है। वत्तकुल्लाह, ममलकत इलाहिया के आइन से हम आहंग हो जाओ। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, यकीनन ममलकत इलाहिया तो जानती है बिमा तामलून, जो साथ उस चीज़ के जो भी तुम अमल करते हो उसको पता चल जाएगा भाई, या उसको पता है, क्योंकि वो ममलकत जो है उसको मिनट मिनट की खबर मिलती है भाई कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब तो और भी ज़्यादा खबरदार होती है, क्योंकि हर मामला जो है उसके सामने लाया जाता है कि जो मुल्की सलामती का हो या अवामी सलामती का हो। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, वादा है ममलकत इलाहिया का उन लोगों के साथ जो अमन कायम करने वाले हैं, वह आमिल सालिहात, और वो सलाहियत बख्श अमल करने वाले हैं। लहुम मग़फ़िरतुन, कि उनके लिए हिफाजत है, मग़फ़िरत है, तहफ़्फ़ुज़ है। वह अजरुन अज़ीम, और उनका अजर जो है, बदला जो है बहुत बड़ा है। तो ये ममलकत इलाहिया बार बार ये ऐसा वादा दे रही कि ऐसे लोग जो अमन कायम करने वाले हैं, अगर वो वाकई अमन कायम करने वाले हैं तो उनके लिए अजर अज़ीम है। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो इनकार हक़ करने वाले हैं, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और उन्होंने हमारे निशाने राह को झुठला दिया। उलाइका का साबित, ये वो लोग हैं जो जहीम है, जो कैद खाने में डाले जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो अमन कायम करने वाले हो, अज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, याद दहानी करो उस नेमत की जब ममलकत इलाहिया ने तुम पर की है। इज़ हम्मा कौमुन, जब इरादा किया एक कौम ने, आई यबसतु अलैकुम, कि तुम्हारे ऊपर वो हाथ बढ़ाएं या तुम्हारे ऊपर ज्यादती के लिए तुम्हारी तरफ बढ़े। अय्यदहुम, अपनी कुव्वत के साथ, फ़कफ़्फ़ा अयदियहुम अनकुम, पास फिर उनकी कुव्वत को रोक दिया उसने तुमसे, तुम पर उनकी दस्त दराजी को जो वो अपनी कुव्वत के साथ तुम्हारे ऊपर करने वाले थे, तो ममलकत इलाहिया ने उनकी कुव्वत को रोक दिया तुमसे। वत्तकुल्लाह, और तुमको चाहिए कि ममलकत इलाहिया से हम आहंग हो जाओ, उसके आइन से हम, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनीन, और बस चाहिए कि ममलकत इलाहिया के ऊपर ही पूरा भरोसा रखें वो जो अमन कायम करने वाले हैं। अमन कायम करने वालों को पूरा भरोसा होना चाहिए ममलकत। तो ये आयत नंबर 11 तक हमने, बस शुक्रिया।